السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں عشق مزاجی بائیکاٹ ویلنٹائن ڈے کا 7 حصہ پیش کیا جا رہا ہے، بغور سماعت کریں۔ محبت الہی کی علامت۔ اور محبت الہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے محبوب اور محبوبہ اور محبوبوں کو دوست رکھے، اس سے بغض رکھنے والوں اور جن پر وہ ناراض ہے انہیں دشمن سمجھو، اس کی نافرمانی کے قریب نہ جائیں، اور عبادت کو پوری خوش دلی اور شوق سے ادا کریں، اور خوش دلی کے ساتھ اس کی راہ میں مال قربان کریں۔ محبت عشق مزاجی کا مطلب، مزاجی اس عشق کو کہتے ہیں جو نفس کی خواہشات کی تکمیل کی غرض سے صرف خوبصورت اور بے عیب خواتین اور لڑکیوں اور لڑکوں سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں محبت عشق مزاجی اس حد تک فیشن بن چکا ہے کہ اس کی بے حیائی پر بڑے عزائم و جسارت کے بعد بھی روک تھام بہت مشکل ہے۔ نوجوان طبقہ محبت عشق مزاجی میں گرفتار حسن کے جال میں فریفتہ ہو کر اللہ جل جلالہ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر محبت عشق حقیقی سے دور ہو رہا ہے۔ بھول گئے رب کی سبھی محبت عشق مزاجی میں کھو کر۔ محبت عشق حقیقی نہ ہو تو مزاجی بھی نہیں ملتا رو کر۔ جو لوگ محبت عشق مزاجی میں گرفتار ہیں یا دوسرے لوگوں کو گرفتار ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، جو خود محبت عشق مزاجی میں گرفتار ہیں، وہ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے خود کو، اور جس کے عشق میں مبتلا ہے اس کو۔ دوسرے وہ لوگ جو عشق مزاجی کو حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام یا لیلا مجنوں کی طرف منسوب کر کے عشق مزاجی میں مبتلا رہنے والوں کو بے حیائی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پہنچے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ سورہ نور۔ حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں، جو شخص 3 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے مگر 3 چیزوں سے پاک نہیں، وہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ ذکر اللہ سے خلوت حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن پھر بھی دنیا سے محبت رکھتا ہو۔ نمبر 2، عبادت میں اخلاص کا دعویٰ رکھے لیکن ساتھ یہ بھی چاہے کہ لوگ تعظیم بجا لائیں۔ نمبر 3، جو خود کو نہیں گراتا مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کرنے لگے اور 5 کو بھلا دیں گے۔ دنیا کی جاپ ہوگی اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ مال سے محبت کریں گے اور محاسبہ یاد نہ رکھیں گے۔ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھلا دیں گے۔ معاصی سے محبت کرتے ہوں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ محلات ان کو پیارے ہوں گے اور قبرستان فراموش کریں گے۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 81-82۔ محبت الہی کی علامت
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھلا دیں گے۔ محبت عشق مزاجی کے مریضوں کا یہی حال ہے۔ وہ محبت عشق مزاجی جو وہ نفس کی خواہشات کی تکمیل کی غرض سے صرف خوبصورت اور بے عیب خواتین اور لڑکیوں اور لڑکوں سے کرتے ہیں اور خالق کے فرامین کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اللہ عز و جل نے محبت عشق مزاجی سے روکا ہے، محبت عشق حقیقی سے نہیں۔ عشق مزاجی میں انسان اپنے ایمان کو ہی برباد کر بیٹھتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے اس حکایت سے ایک مؤذن جس نے 40 سال تک مینارے پر چڑھ کر اذان دی، ایک دن اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا اور اذان دیتے ہوئے جب حی علی الفلاح پر پہنچا تو اس کی نظر ایک نصرانی عیسائی عورت پر پڑی۔ اس کے عقل اور دل جواب دے گئے۔ اذان چھوڑ کر اس عورت کے پاس جا پہنچا اور اسے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ نصرانی عورت کہنے لگی، میرا مہر تجھ پر بھاری ہوگا۔ اس شخص نے کہا، تیرا مہر کیا ہے؟ تیرا مہر کیا ہے؟ عورت بولی، دین اسلام کو چھوڑ کر میرے مذہب میں داخل ہو جا۔ اس مؤذن نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے اس عورت کا مذہب اختیار کر لیا۔ پھر نصرانی عورت نے اس سے کہا، میرا باپ گھر کے نچلے کمرے میں ہے، تم اس سے نکاح کی بات کرو۔ جب وہ نیچے اترنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، جس کی وجہ سے وہ کفر کی حالت میں ہی گر کر مر گیا۔ اپنی شہوت کو بھی پوری نہ کر سکا اور اسے ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں برے خاتمے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس واقعے سے محبت عشق مزاجی کے میں مبتلا رہنے والے اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو محبت عشق مزاجی کی بلا سے محفوظ رکھے اور محبت عشق حقیقی عطا فرمائے۔ جنتی حور کے بارے میں بھی سوچیں۔ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جوان لڑکے کو کچھ لکھوا رہے تھے کہ ایک حسن و جمال کی ملکہ سامنے سے گزری تو جوان لڑکا نظریں چرا کر اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت جنون مصری نے دیکھ لیا اور اس لڑکے کی گردن پھیر کر یہ کہا، پانی اور مٹی سے بنی عورتوں کو چھوڑ اور اپنے عشق اور خواہش کو اس حور کا متوالا بنا جو کنواری ہے اور بیٹی موٹی آنکھوں والی ہے۔ پیار کا جاپ جپنے والوں کو بھی کبھی جنتی حوروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو اس دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو دھوکہ دے، آپ کو پریشان کرے یا آپ کے مال کی وجہ سے محبت کرے۔ اس 4 دن کی زندگی میں پیار محبت کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جنہیں کر کے آپ اپنی دائمی دنیا یعنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، ورنہ یہ 2 دن والا پیار آپ کو دائمی مصیبت میں ڈال دے گا۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ ان کے عشق کا پورے شہر میں چرچا ہو گیا۔ ایک دن لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنا منہ تمہارے منہ پر رکھوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنا سینہ تمہارے سینے سے لگاؤں اور اپنا پیٹ تمہارے پیٹ سے لگاؤں۔ اس نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ پھر تمہیں کس نے روکا ہے؟ اللہ کی قسم یہی تو محبت کا موقع ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اس قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہاری اور میری دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے۔ لڑکی نے کہا کہ ہمارا رب ہماری توبہ قبول کر لے گا، لہٰذا ہم توبہ کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن مجھے اس کا اطمینان نہیں ہے کہ مجھے اچانک موت نہ آ جائے۔ پھر وہ اٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر دوبارہ کبھی اس لڑکی کے پاس نہ گیا اور اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ نوجوانوں، اگر تمہیں کسی سے پیار ہو گیا ہے اور تمہارا پیار سچا ہے تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ چند دنوں کی دنیا کے بعد قیامت میں تمہارا محبوب تمہارا دشمن ہو جائے؟ کیا یہ اچھا ہوگا کہ آج تم اسے حاصل کر لو لیکن ہمیشہ کے لیے کھو دو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک سچا عاشق تو یہ چاہے گا کہ میں اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر لوں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تقویٰ کو نہ چھوڑا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ آپ کو جس سے محبت ہوئی اس سے نکاح کر لیجیے، یہی سب سے بہترین حل ہے۔ اس سے آپ کو یہاں بھی فائدہ ہوگا، آپ کا محبوب آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، آپ کا تقویٰ بھی سلامت رہے گا، اور وہاں بھی آپ اپنے محبوب کو محبوب ہی پائیں گے، نہ کہ دشمن۔ اگر نکاح نہ ہو پائے تو کوئی ایسا کام نہ کرے جو آپ کے محبوب کو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ اگر آپ نے اپنا دامن گناہوں سے خالی رکھا تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ آپ کے دامن کو آپ کی مرادوں سے بھر دے گا۔ 14 فروری کو منائے جانے والا ویلنٹائن ڈے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ مغرب سے آیا ہے، جو نری بے حیائی، حرام کاری، زنا کاری، عیاشی، فحاشی، شراب نوشی، فلمی ڈرامے، گانے بازے اور اجنبی لڑکے لڑکیوں سے اختلاط ملن جیسے بہت سے گناہوں پر مشتمل سجا ہوتا ہے، جو کہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زنا کا نام ہی ویلنٹائن ڈے ہے۔ اللہ پاک اس خبیث رسم و چلن سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔